شجاع الدولہ اور واجد علی شاہ کے لکھنؤ نے طوائفیت کی مختلف شاخوں کو پروان چڑھایا۔ شاہی عیش طلبیوں نے چکلے کی نوعی تہذیب اور ارباب نشاط کے مخصوص تمدن کو زندگی کے بال و پر بخشے، جس سے دیکھتی آنکھوں ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان بادشاہوں کی پوری تاریخ میں طوائف کے عروج کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی۔ شجاع الدولہ نواب صفدر جنگ کا بیٹا تھا۔ جب اس کی انگریزوں سے صلح ہو گئی تو اس نے فیض آباد کا سفر اختیار کیا۔ احمد خان بنگش نے اس کو قصد سفر سے پہلے 3 نصیحتیں کی۔ اولاً مغلوں پر اعتبار نہ کرنا، ثانیاً فیض آباد کو دارالحکومت بنانا، ثالثاً خواجہ سراؤں سے کام لینا۔ شجاع الدولہ نے ان تینوں باتوں کو آویزہ گوش بنا لیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ فوج کی کمان خواجہ سراؤں کو سونپ دی۔ سب سے بڑے ڈویژن میں 14,000 سپاہی تھے جن کی وردی کا رنگ سرخ تھا۔ خواجہ سرا بسنت علی خان کو ان کا کمانڈر بنایا۔ اسی نام کے ایک دوسرے خواجہ سرا کی ماتحتی میں 1,000 سیاہ پوش گھڑ سوار تھے۔ خواجہ سرا عنبر علی کی زیر ہدایت 500 گھڑ سواروں کا دستہ اور خواجہ سرا محبوب علی کی ماتحتی میں 500 شہ سواروں کی 4 پلٹینیں۔ ایک اور خوش چہرہ خواجہ سرا لطافت علی کے ماتحت فوج کے اتنے ہی دستے تھے۔ علاوہ ازیں شجاع الدولہ کے دربار میں بہت سے زنانہ اور مردانہ طائفے تھے۔